السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس کلپ میں ہم ناخن کاٹنے کا سنت اور صحیح طریقہ آپ حضرات کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ ساتھ ہی یہ کہ دانتوں سے ناخن کاٹنا کیسا ہے یا ناخن بڑے رکھنا کیسا ہے، ناخن کاٹ کر کٹے ہوئے ناخنوں کو کہاں پھینکنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو آج آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم اور مسائل سے واقف ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ بڑے ناخن رکھنا کیسا ہے۔ تو شریعت میں بڑے ناخن رکھنا جائز نہیں ہے، بڑے ناخن نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں اور بڑے ناخن رکھنے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، یعنی رزق کی برکت اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے ہیں، اس لیے بڑے ناخن نہیں رکھنے چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بڑے ناخن جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی نشست گاہ ہوتے ہیں، یعنی شیطان ان پر آ کر بیٹھتا ہے۔ تو بڑے ناخن رکھنے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کیونکہ دانتوں سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس کی بیماری ہوتی ہے۔ جو بدن پر سفید داغوں کی جو بیماری ہوتی ہے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ناخن کاٹ کر انہیں دفن کر دینا چاہیے، ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہیے کیونکہ ناخنوں پر اثر بہت جلدی ہوتا ہے، اس لیے اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں ناخن کاٹ کر پھینکنا یہ مکروہ ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے اور جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے میں ناخن کاٹتا ہے تو اگلے جمعے تک وہ ہر ایک پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم ہر جمعے میں اپنے ناخنوں کو کاٹ لیں۔ اگر ہر جمعے میں نہیں کاٹ پا رہے ہیں تو کم سے کم 15 دنوں میں تو اپنے ناخنوں کو کاٹ لیا کریں، کیونکہ جہاں 40 دن کے ناخن ہوتے ہیں وہیں ان میں کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شخص چاہے کہ رات میں ناخن کاٹے تو وہ رات میں ناخن کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بات مشہور ہے کہ رات میں ناخن کاٹنا نحوست ہے، یہ اغلاط العوام میں سے ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں ناخن کاٹنے کے سنت طریقے کی طرف کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہاتھوں کا ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، یعنی داہنے ہاتھ کی جو یہ شہادت کی انگلی ہوتی ہے اس انگلی سے شروعات کریں گے، اس کے بعد میں اس کے برابر والی انگلی، پھر اس کے برابر والی انگلی اور پھر اس کے برابر والی انگلی۔ یہ داہنے ہاتھ کا انگوٹھا ابھی چھوڑ دیں گے، ابھی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد میں بائیں ہاتھ پر آئیں گے تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور پھر اس کے برابر والی انگلی، پھر اس کے برابر کی انگلی، پھر اس کے برابر کی انگلی اور پھر یہ بائیں ہاتھ کا ہی انگوٹھا۔ سب سے لاسٹ میں جو کاٹیں گے وہ داہنے ہاتھ کا انگوٹھا جو کہ ہم نے چھوڑ دیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم دائیں ہاتھ سے ہی شروع کریں گے اور دائیں ہاتھ پر ہی ختم کر دیں گے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا۔ اب پیروں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو مثال کے طور پر جیسے کہ یہ ہمارے پیر ہیں تو ہم اپنے داہنے پیر کی یعنی سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور پھر اس کے برابر والی انگلی، پھر اس کے برابر کی انگلی، پھر اس کے برابر کی انگلی اور پھر اپنے سیدھے پیر کے ہی انگوٹھے کا ناخن کاٹیں گے۔ پھر اس کے بعد بائیں پیر پر آئیں گے تو بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کریں گے اور پھر انگوٹھے کے بعد میں اس کے برابر کی انگلی، پھر اس کے برابر کی انگلی اور پھر اس کے برابر کی انگلی، پھر سب سے چھوٹی انگلی پر ختم کر دیں گے۔ تو یہ ہے پیروں کے ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ۔ لہذا ہم جب بھی اپنے ہاتھ پیروں کے ناخن کاٹیں تو وہ سنت طریقے پر ہی کاٹیں، کیونکہ جو بھی کام ہم سنت طریقے پر کریں گے تو اس میں اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ اس میں ثواب بھی ہمیں عطا فرمائیں گے اور وہ کام بھی ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے ہمیں دنیا کا ہر کام سنت طریقے پر کرنا چاہیے۔ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنت سے واقف ہو سکیں، سنت پر عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔